ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جو دنیا میں کچھ چلے گئے کچھ ہیں، ان کے خیال میں دین ایک نظام کے طور پر قائم کیے بغیر وہ منشا ہی پوری نہیں ہوتی جس منشا کے لیے دین یہاں آیا تھا۔ یہ میں نے پچھلے 50 سال میں مولانا سید اللہ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی بہت محبت کا تعلق رہا، وہ ہمارے بزرگ تھے، بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے۔ آپ باور کریں اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے، وہ ہے کیا؟ تو مبہم باتیں، بے سوچی سمجھی باتیں اس باب میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نظام ہے کیا، بتانا چاہیے۔ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایمان اور اخلاق کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ شریعت ہے۔ شریعت کو آپ لا یا قانون سمجھ لیں، وہ شریعت میں 90% احکام شخصی ہیں، اس میں کوئی یعنی گن کے میں بتا سکتا ہوں کہ 5 احکام ہیں جو اجتماعی زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود ہو، کوئی ریاست ہو، تو 5 باتیں اس کو کہی گئی ہیں۔ وہ 5 باتیں آپ پہ لازم ہیں، ان کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے۔ ان کے لیے بھی صحیح لفظ اختیار کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ ان 5 باتوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو یہ حق دے رہی ہو کہ آپ دوسروں پر اسے ٹھوسیں۔ یعنی نافذ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ نافذ کرنا تو ایک بے معنی لفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پروفیسر جاوید اقبال ہیں، آپ سب لوگ ان سے واقف ہوں گے، سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور بھی کافی مطلب پیرنٹنگ کے حوالے سے جو ہے ان کی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں ان کے چینل کے اوپر۔ ویسے تو پروفیشنلی وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے اور پروفیسر بھی ہیں، میڈیکل فیلڈ میں جو ہے پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن جو ان کی جو شہرت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو موٹیویشنل ان کی اسپیکنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے جو پیرنٹنگ کے حوالے سے جو ان کے اچھے نظریات ہیں جو وہ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی انٹرسٹنگلی وہ ڈیلس گئے ہوئے تھے تو وہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب حالانکہ بڑی عجیب بات ہے، اس سے پہلے کبھی انہوں نے ان موضوعات پہ بات نہیں کی۔ ان کا ایک پرٹیکولر فیلڈ ہے، اس پہ وہ بات کرتے ہیں، اس موضوع کے اوپر وہ بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے وہاں پر جان کے یہ سوال کیا جاوید احمد غامدی صاحب سے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ تو اس جو دین کا جو ریولوشنری کانسیپٹ ہے یا دین کا جو ڈائنامک کانسیپٹ ہے اس کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ تو ڈائریکٹلی ان سے کویشچن انہوں نے کیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو بطور ایک نظام کے قائم کر دینا یہ دین کا اصل مطمع نظر ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے وہ بھی انٹرسٹنگ ہیں، یہ ان کی جو ہے یہ ووکیبلری ہی ان کی ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی ووکیبلری ہے جو انہوں نے استعمال کی۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کافی حد تک وہ ان سے متاثر ہوئے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز میں۔ تو خیر انہوں نے سوال کیا، اور جو جاوید احمد غامدی صاحب کا جو جواب تھا وہ بالکل کلیئر ہے، اور پہلے بھی وہ بارہا یہ جواب دیتے رہے ہیں۔ اس پر ہم نے جو ہے تفصیلی ویڈیوز جو ہیں اپنے چینل پہ شیئر بھی کی ہیں کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس بنیاد پر ہے اور وہ کیوں غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو ان سے انہوں نے یہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو دین کا مطمع نظر تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں یا دوسروں کو اس کی دعوت دے دیں، بس اس سے زیادہ جو ہے دین کو بطور ایک نظام کے جو ہے نافذ کر دینا یہ دین کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ دین کا کوئی فریضہ نہیں ہے، کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے بتایا کہ جو اگر ریاست قائم بھی ہو جاتی ہے تو اس کی 5 بڑی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہے ہی نہیں۔ 90% جو ہے ان کا کہنا تھا کہ جو احکامات ہیں وہ تو ایک فرد سے متعلق ہیں، وہ ایک ریاست یا اجتماعیت سے متعلق ہیں ہی نہیں۔ تو انہوں نے 1-2 آیات کا ریفرنس دیا۔ خیر یہ ان کی جو کتاب میزان ہے اس میں بھی انہوں نے یہ اپنی سارے نظریات کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ یہ وضاحت وہ اپنی بہت سی اور ویڈیوز کے اندر کر چکے ہیں۔ تو ایک ویڈیو ہم استعمال کریں گے آپ کو ان کا موقف واضح کرنے کے لیے جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ تو ایک تو
جو آیت انہوں نے جو ہے اس حوالے سے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تھی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ایک ریاست جو اسٹیٹ ہے چاہے اسلامی نہ بھی ہو تو اس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، اسلامی ریاست جو ہے اس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، لیکن اگر اسلامی ریاست کوئی نہیں بھی ہے تو اس کی بہرحال یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ جو کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اہل لوگوں کو ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کو دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، تو جب جو ہے تم لوگوں کے دوران فیصلے کرو تو ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکیدی نصیحت کرتا ہے۔ یعنی دوسرا انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی وہ تقاضا ہے کہ وہ عدل کریں، عدل و قسط کا نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے کہ نظام عدل و قسط پہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اہل لوگوں کو جو ہے امانتیں یا کی رسپانسبلٹیز ملنی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے جو کسی اسلامی ریاست کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی غیر اسلامی ریاست کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دو باتیں جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ہر حکومت جب بھی قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے۔ یہ بات دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کہیں گے ہر شخص مانے گا۔ قرآن مجید نے بھی سورہ نساء میں ایک قانون کے طور پر، ایک ہدایت کے طور پر، ایک ضابطے کے طور پر اللہ کے حکم کی حیثیت سے اس کو پورے زور کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل وان تودوا الامانات الی اہلہا، اور جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرو تو اس کو اہلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے پرٹیکولرلی اس کے لیے پھر 4 اور رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ قرآن میں ڈیفائن کر دی گئی ہیں، اور بس، اور وہ کیا ہیں؟ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ بے شک جب ان کو ہم جو ہے زمین میں جو ہے ان کے پاؤں جما دیں گے، ان کو تمکن عطا کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو انشور کریں گے، اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 کام ہیں جو اسلامی ریاست سے متعلق ہیں، کہ ایک تو یہ کام کرنا ہے نماز کو بطور جو ہے نماز کو ریاستی سطح پر قائم کیا جائے، زکوٰۃ کی جو وصولی ہے اس کے نظام کو قائم کیا جائے، اور جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں ان کی دعوت دی جائے، ان کی تلقین کی جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کے دین میں پھر کچھ دینی ذمہ داریاں بھی عائد کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اصولی ہدایت ملتی ہے، وہ اصولی ہدایت سورہ حج میں ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کو اقتدار ملنے والا ہے، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ زید کو، بکر کو، سیدنا صدیق کو، سیدنا عمر کو، فلاں جماعت کو، مسلمانوں کو بحیثیت جمعیت اقتدار ملنے والا ہے، یعنی دنیا میں اس قوم کی حکومت قائم ہونے والی ہے، اپنے ہاں قائم ہو جزیرہ نما عرب میں یا باہر قائم ہو، یہ ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو 2 یہ کام کیے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیز یہ کہی کہ دنیا کے اندر جو چیزیں انسان ہمیشہ سے بلائی کی چیزیں سمجھتا رہا ہے، نیکی کی چیزیں سمجھتا رہا ہے، ان چیزوں کو حکومت بھی فروغ دینے کی کوشش کرے۔ یہ جو معروف کا لفظ ہے یہ جان لیجئے کہ دین کے احکام کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا، یعنی دین کے احکام خود معروف اور منکر پر مبنی ہے۔ تو معروف اور منکر، اس میں بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ ان کو دین کے اوامر اور نواہی سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ مسلمات ہیں کہ جن کے ہاں انسانوں میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں اس آیت کے حوالے سے بھی جو انہوں نے وضاحت کی، اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے پاس سے ہی کچھ مفہوم ایڈ کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اوامر اور نواہی ہیں، یعنی اوامر کیا ہیں کہ جو چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اوامر میں آتے ہیں، اور نواہی کیا ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو یہاں پہ جب ریاست سے کہا جا رہا ہے یا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں دنیا کے اندر اتھارٹی ملے گی تو تم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو اچھے کام ہیں ان کا حکم ہو اور برے کاموں سے روکا جائے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے اول تو یہ اوامر و نواہی جو ہیں وہ شریعت کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو فطرت انسانی سے جو ہے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔
اب یہ کہاں سے انہوں نے جو ہے یہ بات پیش کر دی؟ اپنے پاس سے ہی پیش کر رہے ہیں، اس پہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہی اوامر و نواہی کی بات کر رہے ہیں نا۔ یہاں فطرت انسانی سے جو ہے نکلنے والی چیزیں جو ہیں ان کا ذکر آپ نے جو اپنے پاس سے ڈال دیا، اس کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں۔ اور دوسرا، اگر ریاست ہے ظاہر بات ہے وہ فورس بھی استعمال کرے گی نا، وہ صرف دعوت تو نہیں دے گی۔ ہم اگر اس وقت جو ہے اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں یا برائیوں سے روکتے ہیں تو ہم تو دعوت ہی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہاتھ سے روکیں۔ تو یہ بات اپنے پاس سے بتا دینا کہ ان کا کام صرف جو ہے تلقین کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر ایک کنٹرڈکشن آپ کو نظر آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اب جھوٹ بولنا ہے، اب اس سے روکنے کی بات ہے تو اسٹیٹ جو ہے وہ تلقین کرے گی کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن اگر اس کے جھوٹ بولنے سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کا حق پامال ہوتا ہے، تو پھر اسٹیٹ انٹروین کرے گی۔ ہر جگہ ہر آدمی یہ کہے گا، امریکہ میں بھی کہے گا، برطانیہ میں بھی کہے گا، آپ جس جگہ بھی جائیں گے ہر آدمی یہ کہے گا کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ سچ بولا کرو، دیانت سے کام لیا کرو۔ اور اگر اس میں آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہے، ان کے مال کے بارے میں، ان کی جان کے بارے میں، ان کی آبرو کے بارے میں، تو اب آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ اب آپ حکومت کے دائرے میں آ گئے جہاں حکومت کو طاقت استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو بھائی بات یہی ہے کہ حق جو ہے وہ مٹیریل حق ہے نا جو پامال ہو رہا ہے، اس طریقے سے وہ اسپریچول حق پامال ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بھی اسٹیٹ کو انٹروین کرنا ہوگا نا۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ جو ہارم ہے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ اسپریچول ہو، یا اس دنیا سے متعلق ہو یا ہیر آفٹر سے متعلق ہو، ان دونوں سے جو ہے اپنے سٹیزنز کو روکتا ہے یا سٹیزن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو اب ذری بات ڈنڈی مارنی پڑی ان سمپل ورڈز کہ جھوٹ بولنے کے والے سے انہوں نے پہلے تو کہہ دیا ٹھیک ہے جی اس کی تلقین کریں گے، لیکن ساتھ ہی جب ان کو ذہن میں شاید آیا کہ یہ شاید غلط بات ہوگی ہے، کیونکہ کوئی بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے یا فراڈ کرتا ہے اور اسے دوسرے کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا پھر بھی ریاست صرف اور صرف جو ہے تلقین کرے گی یا وہ انٹروین کرے گی؟ تو یہ بالکل جو ہے یہ اللاجیکل بات ہے، یہ کامن سینس سے جو ہٹی ہوئی بات ہے کہ ریاست جو ہے وہ صرف اور صرف تلقین کرے گی۔ کون سی دنیا میں ایسی ریاست ہے جو صرف اور صرف تلقین کرتی ہے؟ بلکہ ریاست ہوتی اس لیے ہے کہ وہ انٹروین کرتی ہے، وہ طاقت کا استعمال کر کے برائی کو روکتی ہے۔ تو جو برائیاں ویسٹ کے اندر مٹیریلسٹکلی ڈیفائنڈ ہیں ان سے روکنے کے لیے جو ہے ریاست انٹروین کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو اچھائیاں ویسٹ کے اندر جو مٹیریلی ڈیفائنڈ ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے ریاست انٹروین کرتی ہے۔ تو جب ایک ویسٹرن ریاست، ایک غیر مسلم ریاست، غیر مسلموں کی ریاست جو ہے وہ ایسا کرتی ہے، تو ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اپنے اوامر و نواہی کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی۔ یہ کہاں کی لاجک ہے، کہاں کا جو ہے یہ فلسفہ ہے جو حمزہ صاحب پیش کرتے ہیں؟ تو بہرحال یہ بالکل بھی بے بنیاد چیز ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ دین کا تو یہ مطمع نظر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے ہم یہ ذرا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین کا مطمع نظر جو ہے وہ کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے نا، یہ اپنے پاس سے تو آپ اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہلے یہ بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی دین کا مطمع نظر کیا ہوگا، کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر جو کہ رول ماڈل ہیں پوری انسانیت کے لیے، ان کے لیے جو ہے کوئی جو ہے مطمع نظر دیں گے ان کو کہ بھئی یہ آپ کو کرنا ہے، تو وہی ہمارے لیے مطمع نظر ہوگا دین کا مطمع نظر کو اپنے پاس سے تو نہیں ہم گڑھ سکتے۔ تو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینٹر میں رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا جو ہے ان کے مشن کو واضح کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، تاکہ وہ اسے غالب کر دیں تمام ادیان پر، چاہے مشرکوں کو کتنی ہی کراہت ہو۔ یہ ان کا مشن بتایا گیا تھا کہ وہ تمام دنیا پر، تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دیں، یہ ان کو مشن دیا گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ یہ دین کا مطمع نظر ہی نہیں ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا گیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت ہو، اور وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جس کو تم شر سمجھتے ہو تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے جس کو تم جو ہے اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ قتال کرنا ہے، تم نے لڑائی کرنی ہے، تم نے، بھئی کیوں
لڑائی کرنی ہے اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، مطلب سورہ بقرہ میں بھی آیا، بعد میں سورہ انفال میں بھی اس کی وضاحت ہوگی کہ وہ کیوں کرنا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم اس سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم قتال کرو تاکہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اچھا کیوں ہو جائے کل کا کل اللہ کے لیے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مطمع نظر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر قتال اور جہاد کیوں ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت جو ہے آگے جو ہے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ اگر تم ان سے لڑائی نہیں کرو گے، میں کیوں تمہیں کہہ رہا ہوں قتال کرو، اگر تم قتال نہیں کرو گے تو وہ تو تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم پہ غالب آ جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی پھر جو ہے مرتد ہو گئے دین سے تو فَيَمُوتْ، اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی، وَهُوَ کافر، ایسے لوگ کافر ہوتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے جو ہے اعمال دنیا اور آخرت میں ختم کر دیے جاتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان سے قتال نہیں کرو گے تو وہ تم سے قتال کر کے تم پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ تمہیں وہ مرتد بنا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کا فتنہ نافذ کر دیں گے، وہ کفر کا نظام نافذ کر دیں گے، اور ایسے نظام کے اندر تمہارا عقیدہ ہی ہاتھ سے جائے گا۔ تو دین کا مطمع نظر یہ ہے، اب اس میں جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں پہنچ سکیں، زیادہ سے زیادہ انسان جنت میں پہنچ سکیں، اور ہم جانتے ہیں کہ صرف دعوت کی بنا پر ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے لازماً ہمیں ایسی اتھارٹی حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم اسلام کے احکامات کو نافذ کر دیں، اسلام کا نظام عدل و قسط نافذ کر دیں، تاکہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ایمان کو بچا بھی سکیں، اور وہ لوگ جو ایمان پہ نہیں ہیں ایمان کی طرف آ بھی سکیں۔ تو یہ سارے کا سارا مطمع نظر واضح ہو رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سی اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے طالوت اور جالوت کا وہ جو بڑا عظیم معرکہ ہوا، اور اس میں جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوت کو جو ہے شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت بھی عطا کی، اور جتنا بھی کچھ علم میں سے چاہا اس کو عطا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع اس طرح نہ کرتا رہتا تو پھر دنیا میں فساد پھیل جاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم قتال نہیں کرو گے اور اس طرح جو ہے ان فسادیوں کو جو کفر کا نظام نافذ کیے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ گے نہیں تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا، اور جب دنیا میں فساد پھیل جائے گا تو پھر یہاں پہ جو اکثریت ہے وہ تو اپنی جو اصل ان کا جو اصل مقصود ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو ہے بہت سی حکمتیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت سیف کے اندر یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اب مسلمانوں تمہیں پوری دنیا میں جو ہے اب اس سلسلے کو لے کے جانا ہے۔ سب سے پہلے تو بتا دیا گیا کہ جو جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب جو ہے اس کے اندر تم غیر مسلموں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین جو ہیں وہ تو نجس ہیں، وہ گندے ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور تمہیں اس بات پہ خدشہ ہے کہ جو ہے تمہیں نقصان ہو جائے گا دنیاوی لحاظ سے، رزق تمہارا کم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اللہ چاہے گا تو۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تو جزیرۃ العرب کے لیے ہے کہ جزیرۃ العرب کو خالی کر دو کفار سے، اور اس کے بعد دوبارہ کافر واپس نہ آنے پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یار تمہیں ان کو خالی کرنا ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور اس کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ مرکز توحید ہے، اس لیے اس کے قرب جوار کو تمہیں خالی کرنا ہے کفار سے۔ اس لیے جزیرۃ العرب جو کہ
خانہ کعبہ کا جو ہے قرب و جوار بنتا ہے، اس میں غیر مسلم رہ ہی نہیں سکتے، اور اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے، کنسنسس ہے۔ اچھا، اس جزیرۃ العرب سے باہر کیا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان سے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ اس بات کو حرام ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا تھا، ولا یدینون دین الحق، نہ ہی دین حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب میں بھی ہیں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور ماتحت ہو کے رہیں۔ یعنی پوری دنیا میں تم نے پوزیشن آف اتھارٹی جو ہے کفار سے لے لینی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ان کے پاس پوزیشن آف اتھارٹی رہے گی تو وہ کفر کا نظام نافذ کریں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ جہنم رسید ہو جائے گی۔ تو یہ دین کا مطمع نظر جو ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، اس سے دین کا مطمع نظر سامنے آئے گا نا۔ غامدی صاحب جو ہے اپنے پاس سے تو مطمع نظر جو ہے دین کا وہ پیش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ پروفیسر جاوید اقبال جیسی ایک شخصیت جو ہیں، کافی زیادہ غریبت ان کی فالوئنگ ہے، تو وہ اس طریقے سے غامدی صاحب سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور ان کی پوری جو آڈینس ہے وہ سن رہی ہے، ان کو یہ پیغام جا رہا ہے غامدی صاحب کی طرف سے کہ بھئی نظام کی بات کرنا چھوڑو۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اگین یہ ایک ایکسکیوز ہی ہے، یا پھر ایک ایسا آرگومنٹ ہے جو کسی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کہ جی وہ کہتے ہیں میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ نظام کیا ہے، تو مجھے جواب نہیں ملتا کہ نظام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر کسی سے پوچھا، اس کا جواب آپ کو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام جو ہے اس کو بطور ایک نظام کے ہم نے نافذ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام نے کوئی کلیئر کٹ نظام کو ڈیفائن نہیں کیا، پرنسپل دے دیے، اصول دے دیے، اس کے اوپر نظام جو ہے ان کو ڈیولپ کرنا ہے ہم نے، تاکہ وقت کے ساتھ جو ہے جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا جائے ہم بہتر طریقے سے اسلام کو جو ہے نافذ کر سکیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اسلام جو ہے اس دنیا میں نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف جو ہے کتابوں میں رہنے کے لیے ہے، اور اس کی صرف آپ دعوت دے دیں، تو یہ بالکل بھی ایک عبث نظریہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل میں جو اس کی دوسری بنیاد ہے اس کا ذکر انہوں نے یہاں پہ نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس وقت نہیں تھا، انہوں نے خود بھی کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ اس کے لیے آپ سیپریٹ ویڈیوز جو ہیں ہماری، انشاءاللہ لنک ہم جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ان کے نظریے کے اندر، ان کی سوچ کے اندر کتنا بڑا فلا ہے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ تو دین کا ایک ایسا ہی تصور پیش کرتے ہیں جو کہ اپولوجیٹک ہے، جو ویسٹرن پاورز کو بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور یہی وہ تصور ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے، تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ریزسٹنس ہی نہ رہے ان کے لیے دنیا میں۔ لیکن بہرحال ان کی جو آرگومنٹس ہیں وہ بہت بودے ہیں، بہت ہلکے ہیں۔ زیادہ تر جو مقامات کے اوپر انہوں نے جو ہے امت مسلمہ کے کنسنسس سے جو ہے ناراف کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات اس پہ کنسنسس ہے امت مسلمہ کا کہ جزیرۃ العرب جو ہے اس کے اندر غیر مسلم نہیں رہ سکتے۔ پھر اس پہ امت مسلمہ کا کنسنسس ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے غیر مسلموں کی کوئی حکومت نہیں رہ سکتی، ان سے آپ لڑائی کریں گے یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پہ یا تو مجبور ہو جائیں، یا پھر آپ ان سے لڑائی کر کے وہ علاقہ فتح کریں گے۔ اور یہی کام جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ان کے بعد جو ہے یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کیا۔ یہی دین کا اصل ایسنس ہے، یہی دین ہے جو کہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو ان کے اصحاب تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، یا تابعین یا تبع تابعین چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، نہ تابعین کی ٹھیک ہے، نہ تبع تابعین کی ٹھیک ہے، بس مجھے ایک نیا فلسفہ دین کا سمجھ میں آیا ہے، تو یہ آپ کی بات بے بنیاد ہے، جبکہ آپ کے پاس اس کے آرگومنٹس بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم جاوید اقبال صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس کی وضاحت دیں اپنے چینل کے اوپر، تاکہ آپ کی وجہ سے جو بہت سے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں ان کی کنفیوژن جو ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، ایک افسوسناک امر ہے کہ آپ ایسی شخصیت سے ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جو متنازع شخصیت ہے، جو امت مسلمہ کے اندر جو ہے جو طے شدہ باتیں ہیں وہ اس سے منحرف ہے، اور آپ اس کو اپنے پروگرام میں لے کے آتے ہیں اور اسے یہ بات کر کے پوری دنیا میں جو مسلمان جو آپ کو سننے والے ہیں ان کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، آپ کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ قیامت والے دن آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کتنے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے آپ کے اس ویلاگ کی وجہ سے؟ آپ کو اندازہ ہے اس کا؟
تو خدا کے لیے اس پہ توبہ کیجئے اور اس پہ اپنی وضاحت ضرور دیجئے، اور جو مسرد عالم دین ہیں آپ ان سے یہ سوال پوچھیں تاکہ جو صحیح موقف ہے وہ سامنے آئے۔ ایک متنازع شخصیت سے آپ اگر یہ سوال کریں گے تو اس سے کنفیوژن ہی جو پہلے ہی بہت زیادہ امت کے اندر مزید جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے، نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت، جزاکم اللہ خیر۔